بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دیوالی کا اگلا حصہ۔ ارے دیا بچاؤ بچاؤ، سندری چیخی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر گرنے والا سایہ بھی چیخ پڑا۔ نسوانی چیخ کے ساتھ ہی آواز بھی ابھری، نہیں بھگوان کے لیے، نہیں بھگوان کے لیے۔ اس بار سندری کی آواز سنبھلی ہوئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، تمہیں بھگوان کا واسطہ۔ پکڑے، کون ہے تمہیں، کون ہو تم؟ سندری گھگیائی۔ اسی وقت دیوالی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے روشنی چلا دی۔ مدھم روشنی میں اس نے سامنے کے منظر کو نمایاں دیکھا۔ سندری نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور لڑکی اندھوں کی طرح دوڑی۔ اس بار وہ دیوالی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے دیوالی کو بھی دیکھ لیا اور اس کا چہرہ مزید وحشت زدہ ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور رندی ہوئی آواز میں بولی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ایسا نہیں کروں گی، میں تمہیں دیوالی نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، لباس میلا کچیلا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ نقوش بے حد جاذب نظر، آنکھیں بڑی بڑی مگر خوف میں ڈوبی ہوئی، بال گھنے اور سیاہ مگر بری طرح الجھے ہوئے۔ عمر 22 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سندری بھی اپنے پلنگ سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ ہم نے تمہیں پکڑا کہاں ہے بیوقوف لڑکی، اور تم ٹپکی کہاں سے ہو؟ دیوالو کو یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ لڑکی کی حالت قابل رحم تھی۔ دیوالی نے نرم لہجے میں کہا، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، جس کھڑکی سے تم آئی ہو، دل چاہے تو اسی سے چلے جاؤ، یہ دروازہ سامنے ہے، اس سے چلی جاؤ۔ دیوالی کے نرم لہجے اور انداز پر لڑکی نے اسے دیکھا اور بولی، تم یہیں رہتی ہو؟ ہاں بولو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، کوئی بھی چیز دے دو، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، کوئی بھی چیز دو، مجھے بھوک لگی ہے، بے شک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہی دے دو تو وہ بھی میں کھا لوں گی، بس اتنا سا ہو۔ اس نے عاجزی سے کہا اور دیوالی سندری کو دیکھنے لگی۔ سندری کچھ کرو۔ ہاں ابھی لو، سندری نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکی نے خوف بھری نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، وہ کسی کو بتا تو نہیں دے گی؟ وہ انہیں خبر تو نہیں کر دے گی؟ کسے؟ دیوالی نے پوچھا۔ انہی کو، وہ سب لونا چماری کے داس ہیں۔ لونا چماری، مجھے بھی وہ میرے خون سے نہائے گی، پہلے میری گردن کاٹ دے گی، پھر اسے اوپر لٹکا دے گی، اسی طرح میرے شریر کو بھی، میرا خون اس پر گرے گا اور وہ منتر پڑھتی جائے گی۔ ہائے رام، وہ رونے لگی، اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ ادھر دیوالی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، سنو سندری، کسی کو نہیں بتائے گی، وہ میری دوست ہے، بس وہ تمہارے لیے کھانے کو لائے گی، کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، تم بالکل فکر مت کرو۔ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے، پورے 2 دن۔ پہلے میں ایک سوکھے نالے میں چھپی ہوئی رہی، وہاں کچھ لوگ اندر آئے تو یہاں آ گئی، املی کے پیڑ میں چڑھ گئی، مگر میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بڑی بھوکی ہوں، میں نے سوچا کہ رسوئی تلاش کروں، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ لونا چماری کون ہے؟ دیوالی نے پوچھا۔ لو، مجھے کیا معلوم، مجھ سے اور کچھ مت پوچھو، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، وہ چلا کر بولی۔ بڑی پیاری لگی وہ اس انداز میں۔ دیوالی خاموش ہو گئی، بڑا ترس آ رہا تھا اسے اس پر۔ بہرحال لڑکی کی ایک کہانی بڑی عجیب تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ چونک پڑی۔ اس نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف، پھر وحشت بھر نگاہوں سے دیکھا، مگر آنے والی سندری ہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پتوں سے بنے ہوئے برتن تھے، جس میں سے ایک میں پوریاں اور کچھ لڈو رکھے تھے، دوسرے میں ترکاری تھی۔ پوریاں بس 3 تھیں، تھوڑے سے لڈو کھا لینا، کام چل جائے گا، سندری نے چیزیں آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس نے انہیں بلی کی طرح جھپٹ لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے پھر وہ بولی، پانی نہیں ملے گا؟ وہ بھی آ جائے گا، تم کھاؤ تو صحیح، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، بھگوان کرے کبھی بھوکی نہ مرو تم لوگ۔ پھر پوریاں تولنے لگی۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی مگر بڑی ناقدری کا شکار۔ جو کچھ اس نے دیوالی کو بتایا تھا وہ سندری کو نہیں معلوم تھا۔ دیوالی اس کی کہانی میں الجھی ہوئی تھی، وہ اور سندری لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سالم پوری منہ میں ٹھونس لی اور ایک ہاتھ میں دبا رکھی تھی، ساتھ ساتھ وہ بولتی بھی جا رہی تھی، بس ان کا خطرہ ہے، وہ مجھے جگہ جگہ کھوجتے پھر رہے ہیں، وہ تو میں بہت تیز دوڑتی ہوں، ورنہ ان کے ہاتھ آ جاتی، بھگوان کرے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے کے پٹ دروازے سے کھلے اور وہ وحشت سے چیخ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی بجلی سی کھون گئی، اسے پنی پتلی چھلانگ لگائی اور اس نے کہ سیدھی کھڑکی سے باہر جا گری۔ اس طرح دروازہ کھلنے سے دیوالی اور سندری بھی اچھل پڑیں، ان کی گردنیں اور دروازے کی جانب گھوم گئیں۔ ایک ملازم تھا جو پانی کے برتن سنبھالے اندر آیا تھا اور احمقوں کی طرح منہ کھولے
उन दोनों की तरफ देख रहा था। गालबन सुंदरी उसे पानी लाने की हदायत करके आई थी। फिर दिवाली और सुंदरी दोनों ही ने खिड़की की तरफ छलांग लगाई थी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर बुरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था। लड़की का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सुंदरी ने कहा, आओ बाहर निकल कर देखें। दिवाली भी शदीद तजस्सुस का शिकार थी। वो खिड़की से बाहर निकल आई और लड़की को तलाश करने लगी। सुंदरी ने चीख कर कहा, तुम्हें कोई खतरा नहीं, वो हमारा साथी था, तुम्हारे लिए पानी लाया था। अगर तुम दरख्त पर चढ़ गई हो तो नीचे आ जाओ, हम लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगी। सुंदरी ने कई बार ये अल्फाज कहे, लेकिन आधा घंटा गुजर गया, वो कहीं से लड़की का नामो निशान नहीं मिला। ना जाने क्यों दिवाली के जहन में एक झलाहट सी फैल गई। सुंदरी को कुछ गुस्सा सा आ रहा था। वो अंदर दाखिल होकर मुलाजिम से बोली, तुम इंसान हो या गधे? पता नहीं, मुलाजिम बौखला कर बोला। यूं बैल की तरह टक्कर मार कर अंदर आते हैं? नहीं, गधे कहेंगे। तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? दफा हो जाओ, पानी छोड़ जाओ यहीं। उसने पूछा, जाते हो या बताऊं अभी? सुंदरी चिल्लाकर बोली और मुलाजिम फुर्ती से बाहर निकल गया। फिर सुंदरी अफसोस भरे लहजे में बोली, पता नहीं कौन थी बेचारी, खाना अब भी उसकी तकदीर में नहीं था। दिवाली भी दुखी हुई थी। कुछ देर के बाद सुंदरी ने कहा, पता नहीं कौन लोग इसकी तलाश में थे। मुझे तो इस बात का अफसोस है, वो सूखे टुकड़े मांग रही थी लेकिन खा भी ना सकी। वैसे भूल मुझसे हुई थी। खाने के लिए नौकर को जगाना पड़ा था। ये खाना उसी के पास बचा हुआ रखा था। मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा और खुद खाना लेकर इधर आ गई। मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, इसलिए मैंने उसे कह दिया, मगर वो थी कौन? मैं क्या जानूं, दिवाली बोली। इस वक्त बहुत अफसोस हुआ मुझे। दिवाली भी बहुत दुख भरे अंदाज में उसके बारे में सोच रही थी। बहरहाल इस तरह न जाने कितना वक्त गुजर गया और वो दोनों उसके बारे में सोचती रहीं। दफातन सुंदरी ने कहा, तुम्हें उसकी सूरत याद है? हाँ, क्यों? दिवाली ने पूछा। बड़ी खूबसूरत थी वो। हाँ, पता नहीं बेचारी किस मुसीबत में गिरफ्तार थी, लेकिन उसके अल्फाज, अरे हाँ, अजीबोगरीब अल्फाज थे उसके, सुंदरी ने कहा। और दिवाली भी उसके अल्फाज पर गौर करने लगी। लूना चमारी, खून का गुस्ल, और आखिर इन बातों का कोई ना कोई मतलब तो ज़रूर होगा। ऐसा लगता है जैसे इस कैद में रखा गया हो। ज़रूर ऐसी कोई बात होगी। उसने ऐसा कोई मंजर देखा होगा जिसकी वजह से उसके जहन में ये तासुर पैदा हुआ। न जाने कौन थी बेचारी और कहाँ से आई थी। बहरहाल दोनों बहुत देर तक यही सोचती रहीं और बेचैनी से करवटें बदलती रहीं। दूसरी सुबह दिवाली की आंख बहुत देर तक नहीं खुली थी। जब वो जागी तो सुंदरी मौजूद नहीं थी। दिवाली की निगाह खुद ब खुद खिड़की पर पड़ी। उसने इमली के दरख्तों को देखा। रात का सारा मंजर आंखों में उजागर हुआ। वो किसी ख्याल के तहत उठी और खिड़की के करीब पहुंच गई। ज़मीन खिड़की से ज़्यादा नीची नहीं थी। लड़की का ख्याल मुसलसल दिल में आ रहा था और न जाने क्यों जहन में ये बात भी आ रही थी कि कहीं वो खौफसदा होकर दोबारा इमली के दरख्त पर तो नहीं जा बैठी। यहाँ बहुत से इमली के दरख्त थे, जायज़ा लेने में कोई हर्ज नहीं था। वो खिड़की से नीचे उतरकर इमली के दरख्त के करीब पहुंच गई जिससे उसने उसे उतरते हुए देखा था। कच्ची ज़मीन पर कदमों के निशानात बने हुए थे। लड़की नंगे पाँव ही थी और उसके कदमों के निशान वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। अगर वो कोई धोखा होती या बुरी रूह होती तो कदमों के ये निशानात यहाँ ना मिलते। दिवाली इन निशानात की खोज करने लगी। निशान दरख्त से खिड़की तक आए थे और उसके बाद जब वो वापस खिड़की से कूदी थी तो वो ज़्यादा गहरे थे। दिवाली उनका जायज़ा लेती हुई आगे बढ़ी, लेकिन फिर थोड़े ही फासले पर जाकर ये निशानात गुम हो गए। लेकिन क्योंकि ज़मीन सख्त थी और अगर थोड़े बहुत निशानात उस पर बने भी होंगे तो हवा ने उन्हें मिटा दिया था। इमली के बहुत से दरख्त यहाँ मौजूद थे जिनकी शाखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। दिवाली भरपूर निगाहों से इन शाखों के दरमियान झांकने लगी। एक दरख्त के नीचे पहुंची और आवाज़ें देने लगी। फिर एक लंबा चक्कर काट कर वापस आई। उसे इस सिलसिले में मुकम्मल नाकामी ही हुई थी। अभी वापस खिड़की के नज़दीक नहीं पहुंची थी कि सुंदरी की आवाज़ सुनाई दी, लो तुम भी वही कर रही हो जो 2 घंटे तक मैं कर चुकी हूँ। नहीं बाबा, अब वो इमली के किसी दरख्त पर नहीं है, वो इस अंबारे से भाग निकली है। दिवाली ने सुंदरी की सूरत देखी और गर्दन झटक कर बोली, बड़ा अफसोस हो रहा है उसके लिए। अफसोस तो हमें भी है, मगर अब क्या किया जाए। आओ अंदर आओ ना, नाश्ता ठंडा हो चुका है। मैंने तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया, बहुत देर से नाश्ता रखा हुआ है। खिड़की के रास्ते सुंदरी और दिवाली अंदर दाखिल हुई थी। फिर सुंदरी ने नाश्ते की ट्रे उठाकर आगे रख ली। अचानक ही दिवाली को कुछ याद आया। उसने कहा, वो मुलाजिम जो रात को आया था। हाँ, दीपक है उसका नाम। कहाँ है वो? जा चुका है। वैसे एक बात बताओ, ये आकाशपुर कितना बड़ा शहर है? बहुत बड़ी आबादी है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ की सैर करा दूंगी, सुंदरी ने कहा। ताज्जुब की बात है, महारानी चंद्रिकावती मुझे यहाँ लाने के बाद भूल ही गई। तो तुम्हारा क्या ख्याल था, वो तुम्हें ही याद करके रोती रहती? सुंदरी ने किसी कदर जले भुने लहजे में कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ सुंदरी। हाँ पूछो। जादू टूने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वास्ता ही नहीं पड़ा। हालांकि लोग तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। कोई इन खूबसूरत चुड़ैलों की दास्तानें सुनाता है जो राहगीरों पर आशिक हो जाती हैं और राहगीरों के मज़े हो जाते हैं। सच्ची बात यह है कि ऐसी दास्तानें सुनकर जी चाहता है
کہ ہم بھی کوئی چڑیل ہوتے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں۔ مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا تمہارے خیال میں رات والی لڑکی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو املی کے درخت سے نیچے اتری تھی۔ کیا؟ سندری چونک کر بولی۔ ہاں، میری آنکھ کھل گئی تھی، پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی کہ میں نے اسے املی کے درخت سے نیچے اترتے دیکھا، اور اس کے بعد وہ کھڑکی سے اندر آ گئی۔ ڈرا رہی ہو مجھے؟ سندری خوفزدہ ہنسی کے ساتھ بولی، اور دیوالی کو بھی ہنسی آ گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، قسم کھاؤ، ویسے تم زیادہ سمجھدار ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا وہ واقعی کوئی چڑیل ہو سکتی ہے؟ سندری نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہو تو نہیں سکتی، مگر ہمیں چڑیلوں کا تجربہ تو نہیں ہے۔ تم بہت کٹھور ہو دیوالی، ڈرا دیا ہے۔ حالانکہ اتنے عرصے سے یہاں رہتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں اب مجھے یہ جگہ عجیب سی لگنے لگی ہے۔ دیوالی کو ہنسی آ گئی۔ سندری بولی، آؤ تمہیں گھما کر لاؤں، اور اگر بھوت یہ آسمان اٹھا کر لے گئے تو؟ بھائی، اب میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اب اس ویران جگہ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ سندری۔ ہاں پوچھو۔ اگر وہ رات کو ہمارے کمرے میں رہ جاتی تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک بھوتنی ہے؟ سنا ہے بھوتنی اور چڑیلیں ایسے ہی درختوں پر رہا کرتی ہیں۔ ارے باپ رے، میں تو تم سے پہلے ان املی کے درختوں پر تلاش کرتی پھر رہی ہوں، یہ سوچ کر کہ کہیں کسی شاخ پر سو ہی نہ رہی ہو۔ پتہ نہیں، ڈری ہوئی تھی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی تم سے؟ نہیں، بھوکی تھی بس بیچاری۔ میں نے باتیں کرنے کی کوشش تو کی، جھلا گئی، کہنے لگی بھوکی ہوں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تم سوال پر سوال کیے جا رہی ہو۔ تو پھر چڑیل نہیں ہوگی؟ بھلا بھوت پریت کھانے پینے سے کیا دلچسپی رکھتے ہیں؟ اور اگر ان کا من چاہے بھی تو ان کے لیے کیا مشکل، جہاں مرضی سے چاہیں حاصل لیں۔ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے۔ سندری واقعی ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، پر تعجب ہے، اس ٹوٹے پھوٹے کھنڈر میں تو سندری کالی دیوی کے مندر میں رانی پرنکا دیوی کے ساتھ تھی، اور اب اس طرح خوف کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس بات سے سوچا جا سکتا ہے کہ سندری بننے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس مندر سے عقیدت ہو۔ یہ سوال بھی دیوالی نے سندری سے کر ہی ڈالا۔ ایک بات بتاؤ سندری، یہ ہماری مہارانی چندرکاوتی کیا کالی کی پجارن ہیں؟ روز مندر میں کیا کر رہی تھی؟ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اتنی زیادہ کھوج مت کرو۔ ہاں، اگر مہارانی خود کچھ بتائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چکر میں مت پڑو۔ مہارانی تو مجھے یہاں بلا کر بھول ہی گئیں۔ بڑی بے وقوف ہو، جتنی بڑی شخصیت ہے ان کی، تم نے شاید انہیں سمجھا نہیں۔ تمہیں یہاں لے ہی آئی ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آرام سے رہو، جب وہ بلائیں گی تو چلی جانا۔ دیوالی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ رات کی تنہائیوں میں اکثر اسے گزرے ہوئے دن یاد آتے تھے، مگر اس نے یہاں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ویسے بھی ابھی تک تعلق صرف سندری ہی سے رہا تھا، اور کوئی تھا بھی نہیں جس سے بات چیت کرتی۔ بہرحال انتظار کرتی رہی۔ اس دوران سندری نے اسے یہ محل دکھایا۔ زمانہ قدیم میں محلوں کا کیا تصور ہوتا ہوگا یہ ایک الگ بات ہے، مگر اس دور میں محل وغیرہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک کلاسیکل چیز تھی۔ یہ محل بھی محل کہاں سے تھا؟ اسے حویلی کہا جا سکتا تھا، پرانے طرز کی ایک بہت خوبصورت اور صاف ستھری حویلی۔ ملازمین وغیرہ بھی کافی تھے۔ ویسے یہ سچ تھا کہ ریاستیں بے شک ختم ہو گئی تھیں، لیکن ان کی باقیات آج بھی اسی شان و شوکت کی حامل تھی۔ حویلی میں ملازموں کی جیسے پوری فوج موجود تھی، جدھر کو رخ کرو ملازم نکلے چلے آ رہے ہیں۔ بڑی شاندار جگہیں تھیں۔ دیوالی نے ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ دیکھا، جس میں خوبصورت قالین قیمتی بچھا ہوئے تھے، اور دیواروں پر بھی بہت ہی خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ سنگی مجسمے لگے ہوئے تھے، قد آدم تصویریں لگی ہوئی تھیں، جو یقینی طور پر اس خاندان کے بزرگوں کی تھیں۔ دیوالی نے گہری نظروں سے اس محل کا جائزہ لیا تھا۔ بہرحال سندری اسے ہر بات سمجھا دیا کرتی تھی۔ پھر ایک شام اسے اس محل یا حویلی کے ایک خاص کمرے میں طلب کر لیا گیا، اور یہ طلبی دیوان پھول داس کی طرف سے ہوئی تھی۔ دیوان پھول داس کو دیوالی نے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن بہرحال اسے پھول داس کے پاس لایا گیا تھا۔ دیوالی نے پھول داس کو دیکھا، بس اپنے نام کا اپوزٹ تھا، بالکل کالی رنگت، اتنا کالا کہ شاید اندھیرے میں نظر بھی نہ آئے۔ بڑی بڑی مونچھیں جو اس کے رخساروں سے بھی نکلی ہوئی تھیں، خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے، آنکھیں گہرے سیاہ، چہرے پر بالکل سفید نظر آ رہی تھیں، لیکن چہرہ بہت بڑا اور روبدار تھا۔ اچانک ہی پھول داس کی نگاہیں دیوالی کے چہرے پر جمی کی جمی رہ گئیں۔ نہ جانے کیوں وہ اسے انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تغیر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تیز آنکھیں دیوالی کا جائزہ لیتی رہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن نہ جانے کیوں دیوالی کے دماغ میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی۔ دیوان پھول داس اس کے چہرے پر چونکنے کیسا انداز تھا، نہ جانے وہ کیوں چونکا تھا۔ بہرحال اس نے کچھ کہا نہیں۔ سندری البتہ اس بات کو دیکھ رہی تھی۔ رانی جی کب تک یہاں آئیں گی؟ کیوں، کیا وہ تمہارے حکم کی پابند ہیں؟ آ جائیں گی۔ دیوان سندری سے بات کر رہا تھا، لیکن دیوالی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کالے رنگ کا ہونے کے باوجود اس کی بھیانک شکل نہیں کہا جا سکتا تھا۔
لیکن وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر دیوان پھولداس نے سندری تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، رانی جی اس وقت تمہیں سے نہیں مل سکیں گی، بعد میں تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دیوان پھولداس یہ کہہ کر چلا گیا۔ سندری نے کندھے ہلائے، عجیب نہیں ہے یہ رانی جی؟ خاموش رہو، خاموش رہو، ایسی باتیں کر کے کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالنا چاہتی ہو؟ بہرحال دونوں اپنی رہائش گاہ میں آ گئیں، لیکن نہ جانے کیوں دیوالی کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے جنم جنم کی کہانیاں یاد آ رہی تھیں۔ یہ دیوان پھولداس کہیں اس کے ماضی کا تو کوئی حصہ نہیں؟ مہاراج جے راج سے کئی بار ماضی کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے کئی بار ہمیشہ ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر ان میں پڑو گی تو نہ جانے کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہزاروں بار اس کے من میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ اپنے محبوب کو تلاش کرے اور جو قوتیں اسے حاصل ہیں ان کو سے فائدہ اٹھائے، ان کی مدد سے جنم جنم کے ساتھی تلاش ہے۔ لیکن کبھی کبھی اسے خود بھی اپنے اس خیال پر ہنسی آنے لگتی۔ جنم جنمان کی باتیں عجیب لگتی ہیں، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے ڈاکٹر نریشا کے مستقل طور پر بیوقوف بنایا ہو، ورنہ دوسرے میرے جنم کی کہانیاں کیسے سنا سکتے ہیں؟ بھگوان نے میرے پاؤں الٹے بنا دیے ہیں اور ان پیروں کی وجہ سے مجھے سنسار میں اپنا جیون گزارنے کے لیے بہت سہارے حاصل ہو گئے، بجائے اس کے کہ اسی پر میں قناعت کرتی۔ نہ جانے کیوں لیکن چکروں میں پڑ کر دربدر ہو رہی ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے گھر واپس جاؤں، آرام سے بیٹھ کر آگے گزرنے والے واقعات کا انتظار کروں۔ آخر ایک بار پھر ان لوگوں کو طلب کر لیا گیا۔ اس بار بھی ملازم انہیں بلانے آئے تھے کہ اسی کمرے میں پہنچا دیے گیا جہاں سے پہلے یہ ناکام واپس آئے تھے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ رانی جی آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد رانی جی آ گئیں۔ کئی افراد تھے، ان کے بیچ رانی جی چلی آ رہی تھیں۔ دیوالی بھی کھڑی ہو کر ان کی شان و شوکت دیکھنے لگیں۔ کچھ خادمائیں، کچھ خادم، ساتھ میں پھولداس بھی نظر آ رہا تھا۔ چندریکا وتی انتہائی دراز قامت تھی۔ اس کا اندازہ تو دیوالی کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس وقت اس نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا یہ عالم اس وقت ذرا مختلف تھا۔ یہ ایک انتہائی قیمتی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی اور اس ساڑی میں اس قدر حسین نظر آ رہی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ گورنگت زیاد تھی، لیکن کیسی سیاہ گھٹاؤں جیسے لمبے لمبے بال، چہرے پر گلوں کا بانک پان اور آنکھوں میں بجلیاں سی گوندتی ہوئی بڑے وقار سے وہ ایک ایک قدم رکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ دیوالی نے محسوس کیا کہ پھولداس آہستہ آہستہ رانی سے کچھ کہہ رہا ہے، جس کے جواب میں رانی چندریکا وتی نے خصوصاً دیوالی کو دیکھا اور پھر اس کی نظر اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ دیوالی کو یوں لگا جیسے کچھ انگلیاں اس کے چہرے کو ٹٹول رہی ہیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ اپنا چہرہ ٹٹول کر ان انگلیوں کو تلاش کرے، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ چندریکا بالکل قریب آ گئی تھی۔ دیوالی نے اس سے آنکھیں ملائیں اور دیوالی کے دونوں ہاتھ ماتھے سے جا لگے اور اس کی پرشوق نظریں مسلسل دیوالی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھولداس نے رانی سے کچھ کہا اور رانی جیسے سنبھل گئی۔ پھر اس نے کہا، آؤ بیٹھو۔ جی رانی صاحبہ، بہت بہت دھنیہ واد، دیوالی نے کہا اور رانی کے اشارے پر بیٹھ گئی۔ باقی سب لوگ کھڑے ہی رہے جبکہ رانی سامنے ایک اور نشست پر بیٹھ گئی۔ اسے یہاں چھوڑ دو اور سنو، اسے اب مہمان خانے میں نہ لے جانا، بلکہ اس کے لیے ہمارے محل کے عقبی حصے میں ایک کمرہ تیار کرا دو۔ جی مہارانی جی، پھولداس نے جواب دیا۔ رانی اس کے بعد کھڑی ہو گئی اور ایک قدم بڑھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ پہلے تو یوں لگا تھا جیسے وہ اس سے بیٹھ کر باتیں کرے گی، لیکن نہ جانے یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی۔ پھولداس نے تو ساتھ ساتھ ہی باہر نکل گیا، لیکن سندری دیوالی کے پاس کھڑی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے دیوالی سے کہا، تمہارے تو بھاگ کھول گئے دیوالی۔ کیوں؟ مہارانی جی نے جس انداز میں تمہارے لیے یہ بات کہی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ تم پر اتنی مہربان ہوئی ہیں۔ ہاں ہوئی تو ہے، لیکن میں یہاں محل میں نہیں رہنا چاہتی۔ ارے باپ رے، کیا بک رہی ہے؟ رانی جی نے کہا ہے، بھلا مجال ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ انہوں نے پوچھنے تک کی بھی زحمت گوارا نہ کی کہ تم سے کہ تم رکنا چاہتی ہو یا نہیں۔ ارے بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ راج محلوں کی کہانیاں ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں دیوالی، تقدیر بنتے دیر نہیں لگتی۔ میں کہتی ہوں دیکھو تو صحیح تم رانی صاحبہ کی جس طرح تم پر نگاہ ہے، جس طرح وہ مندر سے تمہیں یہاں تک لائیں، یقیناً اس کے پس منظر میں کوئی خاص بات ہوگی۔ دیوالی ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ بہرحال دیوالی کی رہائش تبدیل کر دی گئی۔ محل کے بغلی حصے میں بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں اسے جگہ دے دی گئی۔ ہر طرح کا خیال رکھا گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سے خیالات تھے، مگر وہ بے سکون نہیں تھی۔ بے شک جے راج کی دی ہوئی شکتی اب اس کے کام نہیں آ رہی تھی، لیکن خود وہ اپنے آپ کو کوئی معمولی شخصیت نہیں سمجھتی تھی۔ وجے کپور کے سکھائے ہوئے بہت سے شبدے اب اسے یاد تھے۔ بے شک رانی صاحبہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ کوئی بدرو نہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو وہ آسانی سے اپنے جال میں پھانس سکتی تھی۔ رات خوشگوار گزری، دوسرا دن بھی گزر گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو قابل ذکر ہوتی۔ شام کو دیوان پھولداس آیا اور اس نے دیوالی کو دیکھتے ہوئے کہا، دیوالی ہے نام تمہارا؟ ہاں، رانی جی نے تم سے تمہاری خیریت معلوم کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں تم سے کچھ کام ہے، تمہیں کچھ دن یہاں آرام کرنا ہوگا۔ تمہیں کوئی جلدی تو نہیں؟
نہیں، ویسے دیوالی ایک بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تم ہماری مہمان ہو، قیدی نہیں۔ محل بہت بڑا ہے، گھومو پھرو، اس جگہ رہنا پسند نہ ہو تو جس جگہ کہو تمہارے لیے رہنے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ نہیں مہاراج، یہاں ہر طرح کا آرام ہے۔ ٹھیک دیوالی، تو پھر تم رہو یہاں پر۔ ہاں، ایک بار پھر دیوالی کو احساس ہوا کہ دیوان پھول داس اس کا بہت حیرت سے جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پھر ایک بار شک کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اور تم جہاں سے یہاں تک آئی ہو وہاں کیا کر رہی تھی؟ بس سیر و سیاحت کی رسیاں ہوں، گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ دیوان پھول داس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تم سچ نہیں بول رہی، لیکن بہرحال مجھے کوئی ایسی ہدایت نہیں کی گئی کہ میں تمہارا سچ سنوں۔ یہاں سب لوگ آزاد ہیں، بے شمار داسیاں باندیاں ہیں، کسی کو کسی سے ملنے پر پابندی نہیں۔ ہنسی خوشی سے سمے گزارو، تم رانی جی کی مہمان ہو، کسی ایرے گیرے کی نہیں۔ میں سندری کو تمہارے پاس بھیجے دیتا ہوں، کیونکہ شروع ہی سے اس کا اور تمہارا ہی ساتھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر پھول داس باہر نکل گیا۔ دیوالی دروازے کو دیکھتی رہی اور یہ تمام تر صورتحال بہت پراسرار تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد دروازے سے سندری داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور خوش نظر آ رہی تھی۔ دیکھا، میں آ گئی نا سندری، میں یہاں بہت کچھ عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ سہیلی بن چکی ہو تمہاری، جو مشورہ تمہیں دوں گی تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ مانو گی نا میری بات؟ بولو بولو۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ رانی چندریکا تمہیں یہاں لائی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے من میں کوئی خاص بات نہ ہو، بس تم انہیں پسند آئی ہو اور وہ تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ چنانچہ آرام سے سمے گزارو، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو اگر ایسی ویسی بات ہونی ہوئی تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آؤ باہر چلیں، بہت پیاری ہوا چل رہی ہے باہر۔ تمہیں پھول کیسے لگتے ہیں؟ ارے پھول کسے پسند نہیں ہوتے، کیوں نہیں، تم خود بھی تو پھول ہی ہو، سندری بولی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آؤ میں تمہیں پھول کم لے چلوں، آؤ نا۔ دیوالی کے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ فاصلہ طے کر کے تھوڑا سا محل کے عقبی حصے میں وہ پہنچی۔ گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ جگہ جگہ حوض میں فوارے بنے ہوئے تھے اور اس کے گرد سنگی مجسمے آویزاں تھے، انتہائی حسین سنگی مجسمے جنہیں بڑی مہارت سے تراشا گیا تھا۔ یہ سب مختلف انداز سے رکھے ہوئے تھے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان مجسموں نے باغ کا حسن بڑھا دیا تھا۔ شام کہیں سے جھپتی آ رہی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ اگر موسم اور ماحول کے لحاظ سے دیکھا جاتا تو یہ جگہ انتہائی حسین کہی جا سکتی تھی۔ عجیب و غریب خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ ایک موڑ مڑنے کے بعد دیوالی نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ انسانی ہاتھوں کا تو معلوم ہی نہیں ہوتا، پھول جیسے دیواروں میں اگے ہوئے تھے، کہیں بلند، کہیں پست، کہیں اونچے، کہیں نیچے۔ سب کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف تھے اور پھولوں کے بیچوں بیچ مجسمے اس طرح آویزہ تھے جیسے کوئی پھولوں کے درمیان چلتے چلتے رک گیا ہو۔ ایک طرف حوض اس طرح بنا ہوا تھا جس کے کنارے بیٹھنے کی جگہ بھی تھی۔ اسے مجسموں کی نگری میں جانا تو غلط نہیں ہوگا، بہت بڑی بات تھی۔ ایسے مجسمے معمولی لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتے تھے۔ شوقین لوگ بے شک سنگی مجسمے آویزہ کرتے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں نہیں۔ عام لوگ راجا رانی بھی تو نہیں ہوتے۔ سندری دیوالی کے لیے اس سمت میں آ گئی۔ حوض کی اس طرف اس نے مسکراتی نگاہوں سے دیوالی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ہے ہمارا پھول کم۔ ہائے رام، بڑی سندر جگہ ہے۔ دیوالی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہمارے مہاراج عہدے چند پھولوں کے رسیاں ہیں۔ بس یوں سمجھ لو دیوالی کہ انہیں اپنے حصے کو پھولوں سے آراستہ کرنے کے لیے اتنی دولت خرچ کی ہے کہ اس سے ایک دنیا بچائی جا سکتی تھی۔ یہ نیا نام دیوالی کے علم میں آیا تھا، یعنی راجہ عہدے چند۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، راجہ عہدے چند؟ ہاں، مالک ہیں ہمارے اس محل کے مالک، رانی چندریکا انہی کی تو دھرم پتنی ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتی؟ ہاں ایسی بات ہے، آؤ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ نہ جانے کیوں تم گھبرائی سی ہو، کیا بات ہے ایسی؟ کوئی بات نہیں، میں نے تم سے کہا نا، جب منش کے بس میں کچھ نہ رہے تو اسے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ راجہ عہدے چند کہاں ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں، تم کہاں سے دیکھ لیتی انہیں؟ ابھی آئے ہوئے ہمیں سمے ہی کتنا بیتا ہے۔ ویسے بھی راجہ جی بیمار ہیں۔ دیوالی نے آہستہ سے کہا اور سندری گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی مست کرنے والی چیز پیو گی؟ مثلاً؟ دیوالی نے سوال کیا۔ مثلاً؟ دیوالی نے کہا کہ سوم رس پیا ہے کبھی؟ نہیں، سوم رس کیا چیز ہوتی ہے؟ سنسار بھلا دینے والا شربت۔ نہ بابا نہ، میں سنسار بھلانا نہیں چاہتی۔ اتنے خوبصورت موسم میں بھی چاروں طرف بکھرے ہوئے پھول، ہر طرف گنگناتی ہوائیں، اور ایسے میں اگر سوم رس کا ساتھ ہو جائے تو سمجھ لو جیون کی ہر خوشی پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ ادھر مہاراج پھول داس کہتے ہیں کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا دل بہلاؤ، اس سے باتیں کرو اور جو چاہے اس کی سیوا کرو، اور تم ہو کہ ٹھیک سے بول بھی نہیں رہی مجھ سے۔ نہیں سندری، ایسی کوئی بات نہیں،
یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے، اور میں تم سے کیا باتیں کروں۔ سندری کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اچھا رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ تم میری غیر موجودگی میں گھبراؤ گی تو نہیں؟ نہیں، دیوالی نے جواب دیا، اور سندری اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دیوالی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دیوالی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رات کی دھندلاہٹیں پھیل گئی تھیں، پھولوں کے رنگ ماند پڑ گئے تھے، بڑا طلسمی ماحول تھا، ہر طرف ایک پراسرار اداسی ماحول میں پھیل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ پھولوں کا سکوت اور اس میں کھڑے ہوئے خاموش مجسمے سب کے سب کسی انہونی بات کے منتظر تھے، یا اس ماحول نے یہ احساس دیوالی کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ کچھ عجیب سے حالات تھے۔ دیوالی کو وہ لڑکی یاد آئی جو املی کے درخت سے نیچے اتری تھی اور دیوالی کے دل پر ایک عجیب سا نقش چھوڑ گئی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی اس کی، ہو سکتا ہے پاگل ہو وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس انداز میں دیوالی نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ اچھل پڑی۔ کسی نے شی کی آواز منہ سے نکالی تھی، بالکل ایسی آواز جیسے کوئی کسی کو خفیہ طور پر مخاطب کرتا ہے۔ وہ آواز دیوالی نے صاف سنی تھی، وہم نہیں تھا اس کا۔ دوسری مرتبہ وہ آواز دوبارہ سنائی دی، شی شی، اور دیوالی اچھل کر کھڑی ہو گئی، یعنی کوئی رازداری سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، مگر کون؟ دیوالی کی گردن چاروں طرف گھومنے لگی، مگر خاموشی۔ پھولوں اور پتھروں کے مجسموں کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک کچھ فاصلے پر روشنی ابھری اور دیوالی کے حلق سے آواز نکل گئی۔ اس روشنی میں اس نے دو انسانی سائے دیکھے۔ دیوالی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں گھورنے لگی۔ وہ روشنی کے پاس سے ہٹ گیا اور کچھ دیر بعد دیوالی کو ان سایوں کا راز معلوم ہو گیا۔ محل کے ملازم تھے جو جگہ جگہ لوہے کے بول میں لگے ہوئے کاربائڈ کے شیشے والے لیمپ روشن کرتے پھر رہے تھے۔ یہ لیمپ رنگین شیشوں والے تھے اور ان کے روشن ہونے سے اس جگہ کا حسن بڑھنے لگا تھا۔ ملازم اپنا یہ کام کرتے ہوئے دیوالی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے رک کر دیوالی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ اے بھگوان، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے یہ محل، یہ حویلی؟ کوئی حقیقت ہے یا کوئی ویسے ہی طلسم جس کے بارے میں دیوالی نے بے شمار کہانیاں سن رکھی تھیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر رات کی تاریکیوں نے ماحول کو نگلنے کی کوشش کی، لیکن ان روشنیوں نے رات کا منصوبہ ناکام بنا دیا، بلکہ رنگین روشنیوں نے اس جگہ کو ایک خوفناک جگہ بنا دیا۔ اب ہر چیز کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی سوچ رہی تھی ابھی کہ اچانک ایک آواز پڑی۔ دیوالی کے اعصاب تن گئے اور پھر ایک سرگوشی ابھری، ادھر اس طرف بائیں سمت۔ دیوالی بے اختیار بائیں طرف گھوم گئی۔ اس کے بائیں سمت پھولوں کے درمیان سنگ مرمر کا بے جان مجسمہ ایستادہ تھا، پتھریلا اور ساکت۔ قریب آؤ، میرے پاس آ جاؤ، ورنہ سندری آ جائے گی۔ آواز مجسمے ہی سے ابھری تھی۔ دیوالی نے اپنے آپ کو لاکھ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پورے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ دہشت بھری نظروں سے اس مجسمے کو دیکھنے لگی۔ اس کے پتھریلا ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ بول رہا تھا۔ دیوالی حیرت اور تجسس میں ڈوبی آگے بڑھتی رہی اور اس مجسمے کے قریب پہنچ گئی۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان کا بت تھا، پتھریلا اور بے جان، لیکن اس کے قریب پہنچ کر دیوالی کو مایوسی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے ہونٹوں سے ابھرنے والی آواز اس نے صاف سنی تھی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہ کال نگر ہے، کایا جال پڑ گیا ہے تم پر، ایک بار جال اوڑھ لیا تو پھر کبھی نہ جا سکو گی، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ کون ہو تم؟ دیوالی نے پوچھا۔ بھاگ جاؤ، جلدی بھاگ جاؤ، دیکھو وہ آ گئی۔ مجسمہ خاموش ہو گیا۔ دیوالی نے گردن گھما کر دیکھا، سندری آ گئی تھی، اس کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، 6-7 لڑکیاں۔ مجسمہ پھر پتھریلے انداز میں خاموش ہو گیا۔ دیوالی نے کہا، تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ ابھی دور ہیں، ہماری آواز نہیں سن سکیں گی۔ مگر مجسمے کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ دیوالی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب نہیں بولے گا۔ سندری قریب آ گئی تھی، دوسری لڑکیاں کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ وہ بہت خوبصورت جھلملاتے لباس میں پہنے ہوئے تھیں، ان کے پیروں میں بجنے والے زیور تھے اور ہاتھوں میں پھولوں کے درمیان پھلوں کا تھال۔ دیوالی کو دیکھتے ہی انہوں نے پھولوں کے درمیان گھاس پر چاندنی بچھا دی، تھال سجا دیے۔ سندری بولی، آؤ دیوالی بیٹھو، کیسی لگی یہ جگہ تمہیں؟ کیا یہ سنسار کا سورگ نہیں؟ تم نے کہیں ایسا دیکھا ہے؟ یہ مجسمے کس نے بنائے ہیں؟ دیوالی نے پوچھا۔ سنگ تراشوں نے، جس طرح ہمارے مہاراج نے یہ پھول یہاں لگوائے ہیں، اسی طرح سنگ تراشوں نے یہ مجسمے یہاں لگائے ہیں۔ کیسے لگے تمہیں؟ سندری نے پوچھا۔ بالکل جیتے جاگتے لگتے ہیں، دیوالی بولی، اور سندری ہنسنے لگی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بالکل اصلی ہوں۔ اسی پر تو ہنس رہی ہوں، اصلی ہی ہیں یہ۔ کیا مطلب؟ دیوالی نے سوال کیا۔ ماہر پتھر تراشوں نے انہیں اصلی جیسا ہی تو بنا دیا ہے۔ آؤ بیٹھو، ہوائیں کیسی پیاری لگ رہی ہیں۔ سندری نے دیوالی کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور دیوالی چاندنی پر جا بیٹھی۔ سامنے رکھے ہوئے میووں کی تھال دیکھے، بیچ کے ایک بڑے تھال میں سونے کے گلاس اور سونے ہی کی سراہی رکھی ہوئی تھی۔ سندری نے دیوالی کے سامنے بیٹھ کر گلاسوں میں کوئی رنگین مشروب انڈیلا اور مسکراتی نگاہوں سے دیوالی کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکیاں جو دیوالی کے ساتھ آئی تھیں قطار بنا کر بیٹھ گئیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے خوبصورت ساز دبے ہوئے تھے، کسی کے پاس ستار اور کسی کے پاس بربط۔ آخر کار ایک خوبصورت نغمے کی دھن چھڑ گئی۔
माहौल वैसा ही रंगीन और हसीन था। खुशबुएं बिखेरते हुए फूल आसमानों पर मधम मधम लाइटें फैला रहे थे। ये अमृत जल है, मेरे हाथ से पियो और अमर हो जाओ। दिवाली ने गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, मैं अमृत जल पीकर नहीं मरना चाहती, अमर नहीं होना चाहती। देखो, काया के खेल अलग अलग होते हैं। इंसान हो, इंसान ही रहो। भगवान ने जब ये सब तुम्हें दिया है तो तुम न जाने क्यों किस जाल में उलझी हुई हो। थोड़ी देर के लिए संसार की हर बात को भूल जाओ, ये नगमा सुनो और इसे अपने दिल में उतारो। ये अमृत जल पियो और अमर हो जाओ। उसने आगे बढ़कर अपना रुखसार दिवाली के रुखसार पर रख दिया। एक अजीब सी तमतमाहट थी उसके अंदर, लेकिन जाहिर है दिवाली मुतासिर नहीं हो सकी। उसने आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरी, तुमने बहुत अच्छे तरीके से मेरी खिदमत की और मेरी पजीराई की है। रानी चंद्रिकावती ने मुझे यहाँ बुलाया, उसकी भी बड़ी मेहरबानी। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की उसने मेरी, लेकिन बस जो काम मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं करूँगी। सुंदरी एकदम पीछे हट गई। उसने अजीब सी नज़रों से दिवाली को देखा और इधर उधर देखती बोली, तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसके लहजे में झलाहट थी। बस तुम मेरे पास बैठी रहो, बातें करती रहो, इतना ही काफ़ी है। अगर हो सके तो मुझे ये बता दो कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। सुंदरी ने होंठ सिकोड़ कर गिलास वापस थाल में रख कर दिया और बोली, मैं क्यों करती ये सब कुछ, बस मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मेहमान का जी खुश करो, उसे बहलाओ, ज़रा भी उदास ना होने दो। मैं तो यही सोच रही थी कि अमृत जल के 2 गिलास पी लो तुम, तो मैं तुम्हें नाच दिखाऊंगी। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है सुंदरी, मेरी तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा कर दो। मैं असलियत और हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुम भी नहीं जानती। आह काश अगर मैं वही सब कुछ होती जो मैं थी, तो मेरे पास तुम्हारी इन बातों का बेहतरीन जवाब होता। मैं किसी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकती, बस समझी। बस ये समझ लो, समय बताने आई हूँ यहाँ। अगर कोई मुझसे कुछ चाहता है तो उसे कामयाबी नहीं होगी। पहली बार मैं तुम्हारे सामने ये ज़ुबान खोल रही हूँ, क्योंकि सूरत हाल किसी हद तक मेरे सामने आ गई है। आह काश ज़रा सी गलती ना करती, ज़रा सी गलती ना करती तो मैं तुम सबको तुम्हारी हकीकत बता देती। दिवाली अपनी जगह से उठ गई, हालांकि वो जानती थी कि उसकी ये ज़िद कोई ख़तरनाक कैफियत ना बन जाए। बहरहाल वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई आगे बढ़ी और मेहमान खाने के करीब पहुंच गई। फिर उसने पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन वो उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो सब की सब बुरी निगाहों से देख रही थी। कमबख्त, एक के बाद एक मुसीबत गले पड़ रही है। भला इसमें कोई शक की बात थी कि ये सब कुछ एक गहरी चाल थी, कोई गहरा जाल था। इस कार्रवाई के हुक्म में रानी चंद्रिका हो सकता है कोई भयानक खेल खेलना चाहती हो। काली देवी के सामने रक़्स करती हुई ये औरत एक लम्हे के अंदर ही अंदर काफ़ी पुरस्कार लगी थी। अब उसका पस मंज़र क्या था, वो क्या थी, क्या चाहती थी, ये तो भगवान ही जानता था। वो कमरे में आ गई। यहाँ का माहौल बदल गया। बिस्तर पर नई चादरें बिछाई गई थीं, कुछ और चीज़ें भी ला कर रखी गई थीं। एक तरफ एक फ्रेम में टंगा हुआ था और उसमें एक खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा थी। ये तस्वीर एक अजीबोगरीब चेहरे की थी। कदीम तर्ज का कोई राजपूत घुड़सवार जो जंगो जदल में हिस्सा लेता रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खून की सुर्खी तैर रही थी और ये आंखें दर हकीकत बड़े जानदार रंगों से बनाई गई थीं, बिल्कुल असल और घूरती हुई महसूस होती थी। एक लम्हे के लिए जहन में तसव्वुर उलझ कर रह गया, ये तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा हुई हैं। बहरहाल सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये एहसास उसके दिल में था कि हो सकता है कि सुंदरी फिर अंदर आ जाए और उसे परेशान करने की कोशिश करे। हालांकि अब उसने कोई रास्ता तो नहीं छोड़ा था कि वो उसकी तरफ रुख करे, लेकिन ये भी अंदाज़ा होता था कि उसकी डोर भी किसी और ही के हाथ में है। काफ़ी वक्त गुजर गया, सुंदरी ने दरवाज़ा नहीं बजाया और फिर दिवाली सोने की कोशिश करने लगी। मदम रोशनी कमरे में फैल गई। पूरी तरह अंधेरा नहीं था। यूं ही इत्फाकिया तौर पर तस्वीर की तरफ नज़र पड़ी। ये नज़रों का धोखा नहीं था और ना ही आंखों की कोई ख़राबी थी। ये हकीकत थी कि तस्वीर में शक्ल बदल गई थी। फ्रेम में वो तस्वीर बेशक बदल गई थी, ये तस्वीर उसे अब किसी और ही शक्ल में नजर आई थी। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। बेड पर से कूद कर वो नीचे आ गई। अब उसे इस राजपूत सुरमा की तस्वीर नहीं थी, बल्कि चंद्रिकावती की तस्वीर थी। वो सुरमा फ्रेम से गायब हो गया था, जिसे दिवाली ने थोड़ी देर पहले देखा था। वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगी। कमरे में कोई और तस्वीर भी नहीं थी।
پھر وہ گہری سانس لے کر اپنے بستر کی طرف آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر تصویر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ بھلا اب نیند کہاں آ سکتی تھی؟ کبھی کبھی پلکیں جھپک جاتی اور پھر اس کے بعد اس کی نگاہیں اس تصویر کی طرف اٹھ جاتی۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تبدیلیاں بلا وجہ رونما نہیں ہوئیں۔ ایک بار پھر پلکوں میں جھپکی سی آئی اور اچانک ہی اس تصویر کا تصور ذہن میں آیا تو چونک کر اس نے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے آواز نکل گئی، اے بھگوان، اے بھگوان! تصویر پھر بدل گئی تھی۔ اگر دیوالی کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو یہ تصویر پھول داس کی تھی۔ دیوان پھول داس فریم میں بار بار تصویریں بدل رہی تھیں۔ اب یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی تھی کہ یہ تصویر نہیں تھی بلکہ بدروحیں تھیں، وہ تصویری شکل میں آ کر دیوالی کا جائزہ لے رہی تھیں، اسے دیکھ رہی تھیں، اس کے بارے میں اندازے لگا رہی تھیں۔ دیوالی کا دل چاہا کہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائے۔ کسی طلسم خانے میں آپ ہنسی ہے۔ بابا جی راج بھی ناراض ہو گئے تھے۔ غلطی اپنی تھی مگر گیان دھیان کے بھید بھاؤ نہیں جانتی تھی۔ اپنے طور پر شوق ضرور تھا۔ برے لوگ راستے میں آتے رہتے ہیں۔ بذات خود وہ کسی کے لیے اتنی بری ثابت نہیں ہوئی تھی کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن عمر کی شوخی فطرت کا حصہ تھی اور وہ اس شوخی کو شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یا تو لاپرواہ ہو کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی اس کا؟ لیکن انسانی فطرت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ بھلا اس عالم میں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اور رانی چندریکا آخر اس سے چاہتی کیا ہے؟ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ اسے مختلف باتیں یاد آتی ہیں۔ اندازہ تو اس وقت ہو گیا تھا جب دیوان پھول داس نے اسے مشتبہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس کے یہاں قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گویا اب یہ بات طے شدہ تھی کہ اس پر کوئی جال ڈالا جا رہا ہے۔ باغ میں سجے ہوئے مجسمے کے الفاظ یاد آئے، یہ کال نگر ہے۔ کال نگر کیا ہے؟ یہ کال نگر اور مجسمہ کیسے بول رہا تھا؟ رانی چندریکا کوئی معمولی کردار نہیں تھا۔ کالی دیوی کے مجسمے کے سامنے اس کا ہیجانی رقص اور پھر اس کا دیوالی کے ساتھ لے کر آنا ضرور کوئی گڑبڑ سی بات تھی۔ بستر پر بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر تک سوچتی رہی کہ اب کیا کرے، خاموشی سے بھاگ جائے، لیکن دل نے ڈھارس دی اور کہا، دیکھو تو صحیح آگے کیا ہوتا ہے۔ اب اتنا نرم چارہ بھی نہیں ثابت ہوں گی کسی کے لیے بھی۔ کوئی مجھے حلوہ بنا کر کھا جائے، ذرا ان رانی جی کا کھیل بھی دیکھ لیا جائے۔ بے شک بابا جے راج ناراض ہو چکے تھے، مجھ سے گیان دھیان چھن گیا ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس موجود ہے۔ وجے کپور کے دیے گئے شبدے میں نمٹ لوں گی ان سب سے۔ ایک بار پھر نظر اس فریم پر پڑی۔ یہاں ہر بار ایک ایسا منظر نظر آ جاتا ہے جو دل کو ایک مٹھی میں جکڑ لیتا ہے۔ اس بار تصویر کا فریم خالی تھا، سب جا چکے تھے۔ اچانک دیوالی ہنس پڑی، پھر اس نے تصویر کے خالی فریم کو دیکھ کر کہا، اجازت ہے اب سو جاؤں؟ اس کے بعد اس نے بستر پر آ کر لیٹ کر آنکھیں بند کیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ نیند بھی اتنی پرسکون کہ صبح کو سورج کی روشنی ہی نے جگایا۔ سورج کی کرنیں کمرے کے کونوں قدروں سے رینگتی ہوئی اندر آ گئی تھیں اور اسی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ منتظر تھیں کہ دیوالی اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور زندگی کے پراسرار معاملات پھر سے جاری ہو جائیں۔ پہلی صورت سندری ہی کی نظر آئی تھی۔ جاگ گئیں دیوالی جی؟ ہاں، تم ٹھیک ہو؟ خاک ٹھیک ہوں۔ بڑی عجیب دوست ہو تم میری بات مانتی ہی نہیں۔ میں رانی چندریکا دیوی سے ملنا چاہتی ہوں، دیوالی نے کہا، اور سندری جیسے چونک پڑی، پھر بولی، کیوں؟ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ کب تک میں یہاں پر رہوں گی، میں جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ سندری نے گہری سانس لے کر کہا، جیسے وہ مطمئن ہو گئی ہو، پھر بولی، کوئی جلدی ہے جانے کی؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو سندری؟ کیا میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئی ہوں؟ مگر رانی چندریکا تو صبح ہی صبح کہی گئی ہیں، دیوان جی بھی ان کے ساتھ ہیں، تمہیں یہ پتہ کب تک آ جائیں گے؟ خیال ہے کہ شام تک ضرور آ جائیں گی۔ دیوالی نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ وہاں جو وقت گزر رہا تھا ابھی تک اس میں پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو دیوالی کو بے چین کر دیتی، لیکن بے چینی تو ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ در حقیقت اگر کوئی کسی کو عظیم الشان خزانہ مل جائے اور اس کے بعد ایک معمولی سی غلطی وہ خزانہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ دیوالی کے من میں تو نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے تھے۔ جو شکتی اسے مہاراج جے راج نے دی تھی، اس شکتی نے تو اسے بڑا مہان بنا دیا تھا، لیکن ایک ذرا سی غلطی، ایک ذرا سی بھول، اور وہ بھی عمر کی دین تھی جس نے سب کچھ اس سے چھین لیا۔ وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکی کیونکہ جے راج مہاراج نے اسے صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دے رہی تھی، ورنہ شاید بیمار ہی پڑ جاتی، لیکن من کی شانتی مشکل ہو گئی تھی۔ سنسار حیران رہ جاتا، اپنی شکتی سے نہ جانے خود کو کیا سے کیا بنا لیتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ بہرحال سندری چلے گئی۔ وہ یوں ہی اٹھ کر باہر نکل آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، ماحول سنسان تھا۔ دن کی روشنی میں دیوالی نے ان مجسموں کو دیکھا، وہ انہیں چھو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ سب کے سب انسانی ہاتھوں کے تراش معلوم ہوتے تھے اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا، مگر پچھلی رات کی بات بھی وہم نہیں تھی۔ دیوالی نے اس مجسمے کو بھی دیکھا جس نے اسے باتیں کی تھی، مگر وہ صرف پتھر تھا۔ وہ ان کے درمیان بہت دور تک نکل آئی۔ محل کی عمارت بہت وسیع و عریض تھی، جگہ جگہ تعمیرات کی گئی تھیں۔ وہ سبز پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک مخصوص جھروکے سے آواز ابھری، سنو سنو اے لڑکی، ادھر ادھر۔
دیوالی رک گئی، وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس حویلی کے پتھر بھی بولتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز تو اس جھروکے سے آ رہی ہے، مگر جھروکا اونچا تھا، وہ اس میں نہیں جھانک سکتی تھی۔ آواز دوبارہ سنائی دی، سیدھی چلتی رہو، پھر وہاں سے 22 ہمت کو مڑ جاؤ، وہاں ایک دروازہ ہے جسے کھول کر تم اندر آ سکتی ہو، یہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ کون ہو تم؟ ڈرو مت، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ساری باتیں باہر ہی سے کر لو گی، ہمت کر کے اندر آ جاؤ۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، ڈرو مت، اس وقت کوئی خطرہ نہیں، آؤ جلدی کرو، آ جاؤ۔ دیوالی ایک لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ وہ آگے چل پڑی، پھر یہ راستہ دائیں جانے مڑا تو دروازہ نظر آ گیا، جو اندر سے نہیں بلکہ باہر سے بند تھا۔ دیوالی نے لوہے کے اس دروازے کی موٹی کنڈی کھولی، دوسری طرف وسیع عریض چبوترا بنا ہوا تھا اور اس کے 3 طرف کمرے تھے۔ چبوترا بھی سبز پتھر سے بنا ہوا تھا، اس کے بیچوں بیچ پیپل کا درخت تھا جو باہر سے بھی نظر آتا تھا۔ ایک کونے میں پیپل کے سوکھے پتوں کے انبار لگے ہوئے تھے جن کے قریب جھاڑو پڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ بھی اس عمارت میں دائیں سمت کا ہو سکتا تھا۔ آخری دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہ اس کمرے کے قریب پہنچ گئی۔ باہر سے لوہے کی مضبوط کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دیوالی نے آہستہ سے کنڈی کو بھی کھول دیا اور پھر دروازہ دھکیلنے لگی۔ چرچاہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر تاریکی نہیں تھی اور روشن دان سے دھوپ پڑ رہی تھی اور دھوپ نے کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ کمرہ چونکہ کسی قدر بلندی پر تھا، اس لیے اس شخص نے دیوالی کو باہر سے دیکھ لیا اور دیوالی اسے اندر سے نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ ایک توانا آدمی تھا، اچھے قد و قامت کا مالک، مگر اس کے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک زنجیر کمر سے بھی بندھی ہوئی تھی اور اب یہ زنجیریں موٹے آہنی کڑوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ دیوالی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کون ہو تم؟ اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے تو دیکھ لو، غور سے دیکھو، پہچانو کہ کون ہوں میں۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتی تمہیں۔ نہیں جانتی مجھے؟ اب یہ وقت بھی آنا تھا مجھ پر۔ دیوالی نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ اس کا حلیہ بہت خراب تھا، کپڑے چیتھروں کی شکل میں جھول رہے تھے، چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخم کے کھرنڈ تھے۔ کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ گے نہیں اپنے بارے میں؟ بے وقوف، وقت انسان کا بہت کچھ تبدیل کر دیتا ہے، اگر تم غور سے دیکھو گی تو پہچان لو گی مجھے۔ میں راجا ادھے چند۔ دیوالی نے اس نام پر غور کیا، بری طرح اچھل پڑی۔ سندری نے یہی نام بتایا تھا، آکاس پور کا راجا ادھے چند۔ مگر مہاراج آپ؟ ہاں، شکار ہو گیا ہوں، کسی نے تو بیمار مشہور کر دیا ہے۔ میری بدقسمتی کہ لوگ مجھے بیمار سمجھتے ہیں، پر بھگوان کی سوگند میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی بیمار ہوں، مہاراج ہوں۔ مگر تم مہاراجا ہوں سمجھی، میں تمہارا انداتا ہوں، میں تمہارا انداتا ہوں۔ تم رانی چندریکا کے پتی ہو؟ ہاں، میں وہی ہوں، وہی۔ سنو، میری مدد کرو، بس ایک بار میری مدد کرو، مجھے یہاں سے آزادی دلا دو، جیون بھر تمہارا احسان مانوں گا، بس ایک بار مجھے اس کے چنگل سے نکال دو، ایک بار۔ اس کے لہجے میں بڑا درد تھا اور امید بری نگاہوں سے وہ دیوالی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں آنے والی بات تو خیر کوئی نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد جو کچھ دیکھا تھا اس میں سے 1-2 باتیں ہی سمجھ میں آئی ہوں گی، ورنہ دیوالی کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ سارا کھیل ہی الٹا سیدھا نظر آتا تھا۔ رانی چندریکا کے ساتھ آ جانا بھی ایسا ہی اپنی مرضی کے مطابق تھا، ورنہ دیوالی کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر غور سے ادھے چند کے پیروں میں پڑی زنجیروں اور اس کی کمر میں پڑی زنجیروں اور کڑوں کو دیکھا۔ موٹے موٹے لوہے کے کڑے تھے جن میں زنجیریں باندھ کر انہیں دیوار سے لگے ہوئے کڑوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ دیوالی کو ان کڑوں کی مضبوطی کا اندازہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ان کڑوں کو توڑنے کی کوشش کی جا سکتی، اور پھر یہ سب کچھ یعنی ادھے چند یعنی یہاں پر قیدی تھا اور چندریکاوتی اس کے نام پر شاندار محل پر راج کر رہی تھی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عورت دیوالی کو ایک ہی نظر میں پراسرار لگی تھی، اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے اس نے کوئی شک نہیں چھوڑا تھا۔ یہ خونخوار عورت آخر دیوالی سے کیا چاہتی تھی؟ بہرحال دیوالی نے افسوس بھرے انداز میں کہا، مگر مہاراج، میرے پاس تمہاری ان زنجیروں کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں۔ بھگوان کے لیے کچھ بھی کرو تو جو تمہارا من۔ ادھے چند نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتاً اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ اس کی نگاہیں دیوالی کے عقب میں کھلے ہوئے دروازے پر جم گئیں۔ دیوالی نے بھی روشنی کا ایک سایہ سا محسوس کیا، پلٹ کر دیکھا تو ایک حلق سے وحشت ناک آواز ابھری۔ بڑے چوڑے چکلے بدن کا مالک تھا، وہ انسان نما جانور کہنا زیادہ مناسب تھا، وہ ایک غلام ہی تھا۔ لمبی لمبی مونچھیں، موٹے موٹے ہاتھ پاؤں، کھلے بازو پہلوانوں جیسے نظر آ رہے تھے۔ باقی جسم پر بھی چست لباس ہی تھا، آنکھیں بہت خوفناک اور ضرورت سے بھی زیادہ بڑی بڑی۔ بہرحال وہ خونخوار نگاہوں سے دیوالی کو دیکھنے لگا، پھر وہ غراتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا اور دیوالی ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ دیوالی کی نگاہوں سے ٹکرائی، دفعتاً وہ اسی طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ آگے بڑھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کیں، وہ عجیب سی نگاہوں سے دیوالی کو دیکھنے لگا، پھر اس کے حلق سے خونخوار خراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس نے اپنی موٹی انگلی سے دیوالی کے سینے کی طرف اشارہ کیا اور پھر انگلی کو دروازے کی طرف لے گیا، جیسے کہہ رہا ہو باہر نکل جاؤ۔ دیوالی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اندازہ کر رہی تھی کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔
شکل تو انسانوں جیسی تھی لیکن انداز جانوروں جیسا۔ اچانک ہی اس کے حلق سے ایک گراہٹ سی نکلی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ سر کے بالوں کے گچھے اس نے اٹھا کر پھینک دیے۔ اس کے حلق سے بددستور گراہٹیں نکل رہی تھیں اور وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا، کبھی اس طرف کی دیوار سے ٹکراتا اور کبھی اس طرف کی دیوار سے۔ پھر وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا۔ اس نے اپنا جسم جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ اپنے آپ کو دانتوں سے کاٹتا وہاں اس کے جسم سے خون ابلتا ہوا نظر آتا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر یہ کس قسم کا دورہ پڑا ہے، لیکن ایک اندازہ دیوالی نے لگا لیا کہ وہ شاید غصے کے عالم میں اس سے باہر نکل جانے کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اپنی بوٹیاں چبا رہا ہے۔ البتہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل پایا۔ شاید وہ گونگا ہی تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اودے چند نے کہا، دیر ہو گئی، اب ساری بلا اس پر ہی آئے گی۔ تم سے یہ کچھ نہیں کہہ رہا مگر اب یہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ باہر نکل جاؤ۔ پتہ نہیں اس نے تم پر حملہ کیوں نہیں کیا، اپنا غصہ کیوں ضبط کر رہا ہے یہ؟ کیا یہ گونگا ہے؟ ہاں، کون ہے یہ؟ اودے چند کے انداز سے یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن اس کی ہمت نہ پڑی ہو۔ پھر درد بھرے لہجے میں بولا، جاؤ، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ ہو سکے تو دوبارہ مجھ مظلوم کی طرف رخ بھی کر لینا یا کسی کو بھی میرے بارے میں بتا دینا۔ لوگوں سے کہہ دینا کہ اودے چند مہاراج۔ دفتن نیچے لیٹا ہوا آدمی چیخا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اودے چند کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اس نے اودے چند پر بھی حملہ نہیں کیا تھا۔ ایک بار پھر دیوالی کی طرف بڑھا اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ دیوالی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل پڑی۔ کیا کر سکتی تھی بیچاری؟ کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا اسے۔ اس محل میں تو طلسمات ہی طلسمات تھے۔ کس کو حیرت سے دیکھتی؟ وہ اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر وہی تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ، سنسان اور ویران راستے۔ وہ دیوالی کے پیچھے پیچھے آیا تھا اور اس نے دیوالی کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ اودے چند کا دروازہ وہ پہلے ہی بند کر آیا تھا۔ دیوالی ایک لمحے کھڑے ہو کر اس بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ لعنت ہے اس جیون پر۔ اس محل میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ایسا ہی نظر آتا ہے جس کا سر پاؤں سمجھ میں نہ آئے۔ وہاں سے واپس پلٹ پڑی اور ادھر ادھر گھومنے لگی۔ آخرکار اس نے اپنی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ باہر اس چلچلاتی دھوپ میں گھومنا اپنی شکل خراب کرنا تھا۔ دیر تک اس سارے قصے کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کے سوا کوئی اندازہ نہیں لگا سکی کہ چندریکا وتی ایک پورے سراغ اور خطرناک عورت ہے۔ وہ کیا ہے اور کیا کر رہی ہے، ظاہر ہے اسے اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا اور نہ ہی وہ ان سارے گورکھ دھندوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ کر لینا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے آگے یہاں قیام کرنا بے وقوفی ہی ہے۔ چندریکا بے شک ایک ساحرہ تھی اور وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو کر یہاں تک آ گئی تھی، لیکن دیوالی کو اس محل میں روکے رکھنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو خاموشی سے یہاں سے نکل جائے یا پھر چندریکا سے ملاقات کرے اور اس سے معلومات کرے کہ آخر اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ چندریکا اس سے کیا چاہتی ہے؟ بہت سی باتیں مشکوک تھیں، مثلا وہ تصویر جو چہرے بدلتی تھی پھول داس کا، اسے پراسرار انداز میں دیکھنا، خود چندریکا کے چہرے کے تاثرات۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا چاہتی ہے وہ مجھ سے؟ دیوالی میں اتنی ہمت تھی کہ ان ساری خوفناک باتوں کو دیکھنے کے باوجود وہ چندریکا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے سوالات کر سکتی تھی۔ شام ہو گئی تھی، سورج کی قہر سامانیاں ختم ہو گئیں اور جب سورج چھپا تو بند ہوائیں چل پڑیں اور ماحول پر ایک سحر خیز کیفیت طاری ہو گئی۔ سندری اس دوران دوبارہ نہیں آئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روٹھ گئی ہو۔ بہرحال خود دیوالی کو بھی سندری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ شام کو اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں اور وہ کھانا کھانے میں مصروف ہوئی تو کھانا لانے والے ملازم نے کہا، دیوالی جی آپ تیار رہیں، پھول داس جی نے کہا ہے کہ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد رانی چندریکا وتی سے ملنا ہے۔ رانی جی آ گئیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تم انہیں بھی میرا ایک پیغام دے دو کہ میں فوراً ہی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ دیوالی نے جلدی جلدی کھانے سے فراغت حاصل کی اور انتظار کرنے لگی رانی چندریکا اسے بلائے۔ پھر پھول داس اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی شیطانی کیفیتیں بکھری ہوئی تھیں۔ حقیقت میں وہ انسان سے زیادہ شیطان نظر آتا تھا، خصوصاً اس وقت سے جب سے دیوالی نے اسے تصویر سے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ پھول داس کے چہرے پر اس وقت بھی مسکراہٹ تھی۔ آئیے دیوی جی، رانی چندریکا آپ کو طلب کر رہی ہیں۔ دیوالی خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ دیوالی سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ بہت سی لمبی راہداریوں اور غلام گردشوں سے گزر کر وہ محل کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک بڑے سے چوبی دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ انتہائی وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں شاندار قیمتی فرنیچر سجا ہوا تھا۔ چندریکا ایک چوڑی اور خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر ایک قیمتی ساڑی تھی، چہرے پر پروقار کیفیت جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کسی رانی ہی کے سامنے ہے۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے دیوالی کو دیکھا اور بولی، آؤ پھول داس، ہماری مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہارے گھر میں؟ کوشش تو یہی کی ہے رانی جی کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ پھول داس کے لہجے میں ایک مذاق کی کیفیت چھپی ہوئی تھی۔ خاطر مدارت کی ان کی؟ ہاں کوشش تو کی مگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بدو ہو میرے پھول داس، جس کے چرنوں میں اندر سبھا سجی ہو اس سے کسی دوسرے سندرتا سے کیا لگاؤ، مگر ایسی بات ہونی چاہیے۔ پورن بھگت ہمیں بھگتی کا سبھاؤ نہیں دے رہے تھے۔ پورن مہاراج۔ چندریکا نے اوپر دیکھا اور پھر دیوالی کو دیکھتی ہوئے بولی،
ہاں دیوالی ہونا تم، دیوالی، اندر صبا کی دیوالی، مگر ہم نے تمہیں دوسرے ہی روپ میں دیکھا ہے۔ ہمیں کچھ کہیں گے تو مان لوگی ہماری بات؟ آپ حکم دیجیے رانی جی، ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ پاؤں پیچھے ہیں تو ہیں، مگر کیوں؟ کوئی جاب کیا تھا کیا؟ کوئی عمل کیا تھا؟ نہیں، یہ قدرتی ہیں رانی جی، مانتے نہیں ہم، ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں بگڑ جاتے ہیں، پر تم وہ تو نہیں جو اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہو۔ رانی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارا کھوج نکالے گئے تھے، 100 نکال لائے، مگر کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، پوچھیں گے تو بتا دے گی۔ جی رانی جی، تم بڑے بڑے بھگتوں سے مل چکی ہو، وہ جو دیوی دیوتاؤں کے پردھان ہیں، پر دیوی دیوتاؤں کے پردھان تمہارے سامنے بے بس ہو گئے جب تم ایک گندی آتما نہیں ہو۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی رانی جی، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مندر سے آپ کے گھر تک آ جاؤں۔ رانی جی آپ بھی مجھے اچھی لگی تھی، میں نے بھی آپ کو عجیب انداز میں دیکھا تھا، میرا من چاہا کہ آپ کے چرنوں میں تھوڑا سمے گزاروں، پر یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ تو بہت مصروف رہتی ہیں۔ بس رانی جی اب جانا چاہتی ہوں میں۔ ہاں ہاں ہاں، جانا تو تمہیں ہے، پر کوئی بات نہیں، ہم آپ کو گھور چندی مہاراج سے ملانا چاہتے ہیں۔ گھور چندی؟ دیوالی نے سوال کیا۔ ہاں، برسوں سے کالے پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے من میں دیوالی ہو، کیا سمجھیں؟ ٹھیک ہے گھور چندی مہاراج جی، اب آپ ہی دیکھیں، ہماری سمجھ میں تو یہ دیوالی جی نہیں آئیں۔ رانی چندریکا وتی نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور کمرے میں بنے ہوئے دوسرے دروازے سے انتہائی مکروہ قسم کا بوڑھا باہر آیا، دبلا پتلا بانس کی طرح سوکھا، سارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب، اوپری بدن سے ننگا، نیچے دھوتی باندھی اور بہت نہایت مختصر لباس، گردن میں باریک باریک سانپ مالاؤں کی طرح پڑے ہوئے کلبلا رہے تھے، زبان نکال رہے تھے، داڑھی مونچھوں اور سر کے بال کیچڑ میں لپٹے ہوئے بدن سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ جی مہاکالی، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ دیوالی اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وجے مہاکالی، اس نے اس بار گرجتی آواز میں کہا اور دیوالی کو گھورنے لگا۔ یہ مہاکالی، وہ کڑک کر بولا، سارے داس یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مہاکالی، تو کالی کی داس نہیں ہے؟ مجھے جانے دیں رانی جی، دیوالی بولی۔ گھور چندی مہاراج سے بات کرو۔ کیا بات کروں میں؟ دیوالی کا لہجہ بھی بگڑ گیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ سب لوگ مجھے دیوالی کہہ رہے ہیں، تمہارے کانوں میں میرا نام نہیں پہنچا؟ ٹیڑے پاؤں والی، تیرے اندر گیان کہاں سے آ گیا؟ اوہو، سمجھا، دیکھ یہ ایک، اس نے ہاتھ اٹھا کر اوپر کیا اور کالے رنگ کا ایک لکڑی کا ٹکڑا نیچے گر پڑا۔ 2 اس نے کہا اور دوسرا ٹکڑا، پھر وہ گنتا رہا اور 6-7 ٹکڑے زمین پر آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا لیکن کوئی اور ٹکڑا زمین پر نہ گرا۔ 7 مگر 7واں ٹکڑا زمین پر نہ گرا۔ ارے 7ویں کہاں گئی؟ 7ویں کہاں گئی رے؟ 7ویں نہیں ہے، اس نے آخری الفاظ رانی چندریکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے آسن جما کر آنکھیں بند کر لیں۔ دیوالی نے اس کی گردن میں پڑے ہوئے باریک باریک سانپوں کے بل کھلتے ہوئے دیکھے، ان میں سے 2 اس کی ناک کے دونوں نتنوں میں گھسنے لگے، 2 کانوں کی طرف بڑھ گئے، 2 کانوں کے سوراخ تلاش کر کے اپنے بدن سمیٹنے لگے۔ بہت خوفناک منظر تھا، سانپوں کے چمکیلے بدن اس کے ناک کانوں کے سوراخوں میں گم ہوتے جا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سارے سانپ اس کے بدن میں اتر گئے۔ دیوالی کو شدید گھن آ رہی تھی، وہ اکتائی سانسیں لے رہی تھی اور چندریکا اور پھول داس بدستور دیوالی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گھور چندی نے آنکھیں کھول دیں، خوفناک سرخ آنکھیں، پھر اس کا منہ کھلا اور بے چین سانپ بلبلاتے ہوئے اس کے منہ سے باہر آنے لگے، کچھ رینگتے ہوئے اس کی گردن تک پہنچ گئے، کچھ اس کوشش میں نیچے گر پڑے تو گھور چندی نے انہیں اٹھا کر خود اپنی گردن میں ڈال لیا۔ پھر وہ اسے گھورتا ہوا بولا، پتہ نہیں چل رہا 7ویں کہاں ہے؟ نہیں پتہ چل رہا مہاراج، چندریکا بولی۔ ہاں نہیں پتہ چل رہا، یہ بگڑا ہوا کھیل معلوم ہوتا ہے، یہ خود ہی بتائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے کشٹ دینے پر مجبور ہوں۔ اس کے بعد گھور چندی نے اپنے بدن پر لپٹے سانپوں کو اشارہ کیا تو وہ بڑی تیزی سے دیوالی کی طرف بڑھے اور اس کے بدن سے لپٹ کر اسے جکڑ کر بے بس کر دیا۔ دیوالی کو ان سانپوں سے خوف بھی آ رہا تھا اور گھن بھی آ رہی تھی، بے چینی سے پورے بدن کا زور لگایا تو دوسری طرف لڑک گئی۔ تب ادھر کا منظر نظر آیا، دیوالی نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے قد کے عجیب بد شکل اور بدنما بونے جو بے لباس تھے، گردن جھکائے، گھٹنوں میں سر دیے اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ کون تھے، ان سے کوئی 2 گز کے فاصلے پر پتھر کے ایک کٹے ہوئے تنے پر گھور چندی پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ گھور چندی کے پیروں کے پاس ایک عورت کا بدن رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اب صورتحال دیوالی کی ذہنی قوتوں سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ اپنے الٹے پیروں سے فائدہ اٹھا کر اس نے بہت سے کھیل کھیلے تھے، لیکن یہ کھیل ایسے نہیں تھے جو غیر مرئی ہوں۔ اس نے خود بہت سو کو ڈرایا تھا، لیکن بس اپنے الٹے پیروں سے فائدہ اٹھا کر۔ مگر آج جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی یہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ گھور چندی اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے پاؤں چھوتا ہوا بولا، پائیں لاگو دیوی جی، بڑے دھرم دیوتا ہو تم، مان گئے ہم تو۔ دیکھو دیکھو گھور چندی، دیکھو۔ گھور چندی نے، نہیں، آپ کا غلام، آپ کا کتا کیڑا آپ کے سامنے دیوی جی رینگنے والا۔ گھور چندی نے، تم لوگوں میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ دیکھو میں کچھ بھی نہیں، اپنے گیان سے معلوم کر لو کہ تمہارے پاس کوئی شکتی ہے اور نہ ہی میں تم لوگوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں۔
ایسی بات نہیں، اگر میرے گیان دھیان کی بات ہو تو دیوی جی، تو میرا گیان تو یہی کہتا ہے کہ تم میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ 6 مل گئی ہیں ہمیں، 7ویں نہیں مل رہی ہمیں دیوی، 7ویں تم ہو۔ کون 7ویں؟ کر دیا سمجھ رہی ہوں نا، کر دیا جو بہت بڑی دھرم سموتا ہے نا دیوی جی۔ ہمیں 7ویں کی تلاش تھی، 6 پا لی مگر تم نکل بھاگی۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ خود ابھی تمہارے سامنے آیا ہے یا نہیں، پر ہے ضرور۔ چندریکا نے یہی بتایا تھا ہمیں کہ مندر میں جو ملی وہ کر دیا تھی۔ تم یقین کرو کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ جھوٹ بول رہی ہو دیوی، جھوٹ بول رہی ہو۔ بہرحال تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ دیکھو میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں، ستیاناش ہو جائے گا تمہارا۔ ہم سارا جیون دان کر چکے ہیں، شکتی پانے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی، سب خاک میں ملا دی تم نے۔ خیر ہم تو خاک میں ملے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا کریا کرم بھی کر کے ہی چھوڑیں گے، سمجھی؟ اب بھی مان لو ہماری بات دیوی جی، اب بھی مان لو، ہماری سکھا میں آ جاؤ، ہمارا کام بنا دو، سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر تم ہمارے رنگ میں رنگ گئیں تو خود بھی عیش کرو گی اور ہماری منزل بھی مل جائے گی ہمیں۔ بتا رہے ہیں ہم نہیں دیوی جی، مان لو ہماری بات، عقل سیکھ لو۔ ارے پاگلو، پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو تم دونوں، یا میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں پتہ نہیں۔ بہرحال تم جو کچھ بھی چاہو کر سکتے ہو۔ میں یہ کہتی ہوں کہ تم ان سانپوں کو جو میرے بدن سے لپٹے ہوئے ہیں حکم دو کہ یہ مجھے ڈس لیں، اپنا زہر میرے بدن میں اتاریں، یا پھر میرے بدن میں آگ لگا دو، پانی بہہ کر بن جاؤں گی میں۔ خوشی سے تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مروں گی بے قصور ہی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم گھور چندی، میں بالکل بے قصور ہوں، کچھ بھی نہیں جانتی۔ مانو چاہے نہ مانو، گھور چندی کے چہرے ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اب بھی دیوالی کے بات پر یقین نہیں کر رہا۔ وہ چند منٹ کھڑا رہا، پھر بولا، حرام زادی مان لے ہماری بات، بڑے پریشان ہیں ہم، 7ویں کے بارے میں بتا دے، ہمارے اندر کی شکتی دیکھ رہے ہیں، لعنت ہے ایسی شکتی پر، دیکھ لو کہ تمہارے سانپوں سے بندھی پڑی ہوں۔ دیوالی نے کہا، بک رہی ہے؟ ارے کیا بک رہی ہے؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کئی لاتیں اس نے اس کے مختلف حصوں پر ماری۔ وہ دیوانگی کے عالم میں دیوالی کو مارتا رہا اور دیوالی مدہوش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر وہ رکا اور بولا، اچھا چل چھوڑ، تو 7ویں نہیں ہے نا؟ اب تو صرف یہی کہو گی کہ تم لوگ پاگل کے بچے ہو، رانی چندریکا بھی، پھول داس بھی، اور تم بھی بلا وجہ پریشان کر رہے ہو۔ میں کہہ رہی ہوں تم سے جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ارے واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اچھی خاصی چلی تھی، اپنی جگہ سے مندر میں گھس گئی، جانا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے وہاں، شہری آبادی میں جاتی۔ کیا تم لوگوں نے یہ جادو ٹوڑوں کا چکر چلا رکھا ہے؟ اور یہ کیا ہے آکاش پور؟ مجھے تو شیطان نگری لگتی ہے۔ دیکھ مان لے، سندر ہے، جوان ہے، ایک جیون ہے تیرا، مان لے میری بات۔ ادھر دیکھ، یہ کون ہے یہ؟ اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو بندھی ہوئی پڑی تھی، اور دیوالی ادھر گھومنے لگی، پھر بولی، مجھے نظر نہیں آ رہی کون عورت ہے؟ سندری چندریکا کی نوکرانی یاد آ گئی۔ ہاں سندری، لیکن تو نے اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ دیکھ ادھر دیکھ، یہ چھری رکھی ہے اور ادھر برتن بھی رکھا ہے، تجھے اس کی گردن کاٹنا ہوگی اور اس کا خون چاٹنا ہوگا، بس اتنا ہی کرنا ہے تجھے۔ اس کے بدن کا خون چاٹ لے، بات بن جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ تو 7ویں ہے یا نہیں۔ ارے کتے، میں تیری ایک بھی خواہش پوری نہیں کروں گی، تیرا بیڑا غرق، ستیاناش تیرا۔ گھور چندی نے ایک لات دیوالی کے پیٹ پر رسید کی اور بولا، اگر مان لیتی ہماری بات تو اتنا کچھ دیتے کہ جیون بھر دعائیں دیتی رہتی ہمیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، جا تو پنکھ گھور پتال میں، تیرے لیے وہی جگہ ٹھیک ہے۔ ہاں میں گھور پتال میں جانے کو تیار ہوں، مگر تجھ پر لعنت بھیجتی ہوں، بے وقوف کے بچے، جو کچھ میں نہیں ہوں تم مجھے وہ بنانے پر کیوں تولا ہے؟ واہ ٹھیک ہے رے، تو دیکھنا تو صحیح ہم کیا کرتے ہیں، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، مگر ایسے نہیں، ہم تیرے ماتا پیتا کو پکڑ کر یہاں بلاتے ہیں، انہیں تلاش کریں گے ہم، اور اگر وہ مل گئے تو دیکھنا تماشا، اب وہی تجھے ہماری بات ماننے پر مجبور کرے گا۔ ابے تو کتے کا بچہ ہے، میرے ماتا پیتا کا ان معاملات سے کیا تعلق؟ سمے بتائے گا، اب جیون ان کے لیے نرک بن جائے گا تیری وجہ سے، صرف تیری وجہ سے، اور تجھے دکھائیں گے ہم، اب ہم دوسرا راستہ پکڑیں گے۔ چلتی ہے، چل رہی، تو یہاں کیا کرے گی؟ مر کر اور بھاگ جاؤ، تم سب کیوں پھوڑ رہے ہو اس لڑکی سے سر؟ اس نے کہا، وہ چھوٹے چھوٹے بونے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ گھور چندی نے سندری کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا، وہ شاید بے ہوش تھی، پھر اس نے دیوالی کی طرف رخ کر کے پھونکا اور سندری کو کندھے پر لاد کر آگے بڑھ گیا۔ دیوالی کا دل بیٹھا جا رہا تھا، دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، یہ کمبخت کیا کہہ کر گیا ہے بھگوان، میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یہ سب کچھ تو بہت زیادہ ہے، کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں مجھ سے، اچھی خاصی اپنے آپ میں جی رہی تھی، کوئی فکر پریشانی نہیں تھی، ساری مصیبتیں خود میں نے اپنے گلے لگائی ہیں، اپنے کیے کا کیا علاج نہیں ہوتا؟
یہی ہمیشہ سے سنا ہے اور اب اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے۔ واقعی اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میں نے خود ہی ان مصیبتوں کو گلے لگایا ہے۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ عقب سے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ دیوالی گردن اٹھا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آہٹیں جس کے قدموں کی تھیں وہ خود ہی سامنے آ گیا۔ وہ پھول داس تھا جو اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو بھی عجیب نہیں لگتی ہے۔ ارے اتنا کشٹ اٹھا رہی ہے، بتا کیوں نہیں دیتی؟ پھول داس، مجھ سے باتیں کرو گے؟ تو آیا کس لیے ہوں یہاں؟ کیا تمہیں چندریکا نے بھیجا ہے؟ اس وقت میں خود آیا ہوں۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں کچھ بھی نہیں، ایک دیہات میں پیدا ہوا ہوں، قدرتی طور پیدا ہوئی ہوں، اور قدرتی طور پر میرے پاؤں الٹے تھے۔ ماتا پیتا غریب تھے، بھائیوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ میں لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن گئی، لیکن میں نے اپنے الٹے پیروں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ اس سمے جب کچھ بڑی ہو گئی اور میری عقل میں بہت سی باتیں آنے لگی تھیں، پھول داس، میں الٹے پیروں والی بن کر لوگوں کو ڈرانے لگی۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں۔ میں نے اپنے ان الٹے پیروں سے فائدے اٹھائے، لیکن وہ صرف بچپن کی حد تک تھا۔ میرے پتا کو فالج ہوا تو بھائیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ شہر میں ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ بھگوان انہیں جیتا اور سلامت رکھے۔ بس ادھر مجھے تھوڑا سا آرام چین ملا تو میرے من میں کچھ اور شرارتیں ابھریں۔ ایسے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی اور اس طرح مندر پہنچ گئی۔ مہارانی کو میں نے کالی دیوی کے مجسمے کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا۔ میں ان سے بہت متاثر ہوئی تھی، اور جب انہوں نے مجھے آکاش پور لے جائے تو میں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ مہان ہستی کس کی ہے۔ بس اتنا دوش ہے میرا، بس تم لوگوں نے مجھے کیا کیا سمجھ لیا۔ دیکھو مجھے تنگ نہ کرو، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ بعد میں تمہیں خود ہی افسوس ہوگا کہ تم نے ایک بوئے گناہ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ دیوالی نے کہا۔ پھول داس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ پھول داس نے کئی بار نگاہیں اٹھا کر دیوالی کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر نرمی کے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے۔ کئی بار اس کی نظریں دیوالی کے پیروں پر پڑیں، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ اگر تو گندی آتما ہوتی تو خود بھی کچھ کرتی اپنے لیے، مگر بیوقوف لڑکی، تھوڑی سی عقل تو ہونی چاہیے تجھ میں۔ تجھے آکاش پور آنے کی کیا ضرورت تھی، جو اس سمے جب تو اگر چاہتی تو نکل بھی سکتی تھی۔ بس پھول داس مہاراج، اور تو کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھگوان نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے جو وہ ہوتا رہے گا۔ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ گھوڑ چندی میرے ماتا پتا کے بارے میں کہہ کر گیا ہے، یہ تو بری بات ہوگی۔ وہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے من میں تیرے لیے دیا آ گئی ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بول کیا کروں؟ ویسے میں تجھے ایک بات بتا دوں، چندریکا وتی نے ایک بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ اس نے جادو کے ذریعے سے راجا ادے چند کو اپنے جال میں پھانسا، تھوڑے دن تک اسے لبھایا اور تھوڑے دنوں بعد بیچارے کو قید کر دیا۔ اس راجدھانی مل گئی اور اب وہ راجدھانی کی پرماتما ہے۔ وہ کالے گیان حاصل کر رہی ہے، بہت کچھ مل گیا اسے۔ کالی کتھا کرتی ہے، اور جب اس کی کالی کتھا پوری ہو جائے گی تو وہ کالی دھرتی کی پرماتما بن جائے گی۔ نہ جانے سنسار کو اس کے ہاتھوں کیا کیا نقصان پہنچیں گے، میں یہ بات نہیں جانتا۔ جی مہاراج، من سے میں مہاراج ادے چند کا داس ہوں، پر کیا کروں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے آج تک اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ کیسے مہاراج کو اس کی قید سے جان چھڑواؤں، کیسے اسے اس کے نقصان سے بچاؤں۔ آپ کے من میں اگر میرے لیے دیا آ گئی ہے تو پہلے تو مجھے آزادی دلائیں۔ نہیں کر سکتا نا، یہ افسوس کی بات ہے۔ گھوڑ چندی نے تجھے اکال شردا میں پھانس لیا ہے، پر ایک کام ہو سکتا ہے، مگر تو ٹھہرو، میں تیرے لیے کچھ کرتا ہوں۔ وہ ایک لمحے تک دیوالی کو دیکھتا رہا، پھر واپس وہاں سے پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، اس برتن میں خون بھرا ہوا تھا۔ یہ کبوتر کا خون ہے، اس کا کچھ حصہ میں تیرے منہ سے لگاتا ہوں، باقی زیر زمین میں ڈال دیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد رانی چندریکا وتی تجھے دیکھنے آئے گی۔ گھوڑ چندی چلا گیا ہے، اس نے بتا دیا ہوگا کہ تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات بتائیں مہاراج، وہ ساتویں کیا کر رہا تھا؟ یہی تو بات ہو گئی ہے، رانی چندریکا گیان جاپ کر رہی ہے۔ اسے 7 لونا شماریوں کو اپنے قبضے میں کرنا تھا، 7 پکڑی تھی، اس نے ایک نکل بھاگی، اور جو نکل بھاگی اس کی تلاش بہت ضروری ہے۔ وہ نہ ملی تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا رانی چندریکا وتی کو۔ وہ تجھے 7ویں سمجھ رہی ہے اور اسی کا گیان کر رہی ہے۔ مہاراج، یہ کبوتر کا کوئی خون ہے نا؟ ہاں دیکھ، سب تجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میں بھی انہی میں شریک ہوں، چنانچہ مجھے بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ پر ٹھیک ہے، جو لیا سو لیا۔ مجھ پر اگر تو شک کرے گی تو سمجھ لے کہ بات نہیں بنے گی۔ نہیں مہاراج، بھگوان بھی تو ہے اس سنسار کا مالک۔ جب انسان ایک دوسرے پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں تو پھر بھگوان کی لاٹھی چلتی ہے، وہی ٹھیک کرتا ہے ان سب کو۔ آپ بہت دھنیہ واد کہ آپ نے مجھ پر دیا کھائی۔ پھول داس نے دیوالی کے منہ سے خون لگایا، باقی خون اس نے زمین پر پھینک دیا، اور اس کے بعد اس پیالے کو یہاں سے دور پھینک آیا جس میں خون لے کر آیا تھا۔ پھر کوئی 2 گھنٹے تک دیوالی سے باتیں کرتا رہا۔
2 घंटे बाद उसने अचानक कहा, अब संभल जा, काम का समय आ रहा है। मैं अपना खेल शुरू करता हूँ, तू भी खेल शुरू कर दे। तुझे अपने आप को मुर्दा जाहिर करना है, इसके लिए जब भी कोई तुझे देखे तुझे सांस रोकना पड़ेगा। वो मैं कर लूँगी महाराज, दिवाली ने कहा। यह भी इत्तेफाक की बात है कि विजय कपूर के एक शुबदे से उसे सांस रोकने की मशक हो गई थी। विजय कपूर का शुबदा ये होता था कि वो उसे लोहे के एक संदूक में बंद कर देता था और फिर संदूक को पानी में उतार देता था। कई घंटे संदूक में पानी में रहता और उसके बाद उसे निकालता तो वो जिंदा सलामत बाहर निकलती।